سید کو زکات نہیں لگتی. سید کو زکات دینا حرام ہے. سارے غرباء مساکین، جو غرباء مساکین ہیں، ان کو زکات دینا ثواب، حلال. اور سید غریب ہو، مسکین ہو، اسے زکات دینا حرام. اس کا زکات لینا بھی اور اس کو دینا بھی حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ وہ سید ہیں، اس لیے کہ وہ حضور کا خون ہے. اور اسلام پر ایک اعتراض ہے جو ہو سکتا تھا، اس لیے پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد پر زکات حرام کر دی ہے. وہ اعتراض کیا تھا؟ جب زکات فرض کی گئی، لازم کی گئی، کیونکہ صاحب شریعت رسول ہیں، اور کہنے والے یہ کہہ سکتے تھے یہ جو نظام وضع کیا جا رہا ہے کہ تم زکات دو، اپنا مال دو، اور مال میری اولاد کو دو، اپنی اولاد کے لیے یہ سب کوئی مانگا جا رہا ہے. اس اعتراض کو رفع کرنے کے لیے نبی پاک نے اپنی اولاد پر، سید زادوں پر زکات کو حرام کر دیا کہ لوگوں زکات فرض ہے، تم عطا کرو، دو. اور کن لوگوں کو دو؟ جو معاشرے کے غرباء اور مساکین ہیں. رہی میری بات اور میرے اولاد کی بات، میرے خون کی بات، تو یہ زکات اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے تم پر لاگو نہیں کر رہا، بلکہ لوگوں کے لیے، معاشرے کے افراد کے لیے، غرباء اور مساکین کے لیے لاگو کر رہا ہوں. اور اپنی اولاد کے لیے تم پر لاگو نہیں، ان کو زکات دینا حرام ہو گیا، تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے جو محمد صاحب ہوگا تو زکات دے گا. یہ نہیں کہ سید زکات نہیں دے گا، اگر وہ صاحب نصاب ہے زکات دے گا، لیکن اگر غریب مسکین ہے تو زکات لے گا نہیں، دے گا، لے گا نہیں. کیوں؟ کہ نبی پاک کے خاندان کی عادت یہ ہے کہ وہ دیتے ہیں، لیتے نہیں. خون رسول کی، خاندان رسول کی عادت یہ ہے کہ جب بھی ضرورت پڑتی ہے یہ دیتے ہیں، لیتے نہیں. دیکھیں نا کربلا میں اسلام کو ضرورت پڑی سیدنا امام حسین کے سر کی، سیدنا امام حسین نے سر دیا. اسلام کو ضرورت پڑی میدان کربلا میں اونو محمد کے سروں کی. میدان کربلا میں اسلام کو ضرورت پڑی علی اصغر کی معصومیت کی. علی اصغر نے اپنی معصومیت کو دیا ہے. کربلا کے اندر اسلام کو ضرورت پڑی امداد کے لیے حضرت عباس کے بازوؤں کی. حضرت عباس نے اپنے بازو کو عطا کیا ہے. آل رسول، خون رسول، یہ سید زادے جب بھی ضرورت پڑتی ہے دیتے ہیں، لیتے نہیں. اس لیے ان کو زکات نہیں ہے. اور پھر ایک فرق بیان کیا ہے. وہ فرق کیا ہے کہ عام لوگ، عام امت کے افراد، وہ غریب ہوں، مساکین ہوں، ان کو زکات لینا جائز ہے. اور کوئی امت کا فرد اپنے آپ کو میری اولاد کے برابر نہ سمجھے، میری اولاد کے برابر نہ سمجھے. تم وہ ہو جو زکات لیتے ہو، اور میری اولاد وہ ہے جو زکات جن پر حرام ہو گئی ہے. تمہارا آپس میں کوئی برابری والا رشتہ نہیں ہے. جب اولاد کے ساتھ برابری والا رشتہ نہیں تو خود تاجدار مدینہ کے ساتھ برابری کا رشتہ کیسا ہے؟ ہم زکات غریب ہو جائیں، مسکین ہو جائیں تو ہم زکات لیتے ہیں، لے سکتے ہیں، لیتے ہیں. اور آج کا تو یہ دور ہے کہ نہ بھی غریب مسکین ہوں، بس آ جائے، ہم اس کے حقدار ہیں کہ نہیں یہ نہیں سوچتے، آ جائے زکات آ جائے. لیکن وہ کتنے غیرت مند ہیں سید زادے. اللہ رب العزت کے محبوب نے اپنی اولاد پر، اپنے خون کے رشتے والوں پر، فاطمہ کے دودھ پینے والوں پر زکات کو حرام کر دیا ہے کہ امت والو تم وہ ہو جو زکات لیتے ہو، اور میرے یہ اولاد، یہ میرا خون وہ ہے جو زکات دیتے ہیں، لیتے نہیں ہیں.
اور پھر دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض، حج فرض، رمضان کے روزے فرض، سب کچھ ادا کیا ہے، لیکن زکوٰۃ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر بھی فرض ہے؟ بتاؤ بتلا یار۔ خاص کر وہ مولوی جو منبر و محراب سے کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا ہے، ہم نبی جیسے ہیں، برابر ہیں، ایک جیسے ہیں۔ تو زکوٰۃ لیتا ہے، سارا سال مانگتا ہے، اور ماہ رمضان آ رہا ہے زیادہ مانگے گا، اور نبی کی اولاد زکوٰۃ لیتی نہیں، اور پھر جب تیرے پاس چند پیسے آ جائیں تو زکوٰۃ دیتا ہے، اور نبی کی ذات نہ زکوٰۃ لیتی ہے نہ دیتی ہے۔ نبی کی ذات تاجدار مدینہ کی ذات نہ زکوٰۃ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں۔ لیتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ کائنات کے آقا ہیں، کائنات کے مالک ہیں، ساری کائنات آپ کی غلام ہے، ساری کائنات آپ کی غلام ہے، غلاموں سے زکوٰۃ لی نہیں جاتی، ساری کائنات آپ کی غلام ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ زکوٰۃ یہ میل ہے مال کی، زکوٰۃ یہ مال کی میل ہے، پڑھا نا آپ نے، یہ زکوٰۃ مال کی میل ہے، اور نبی میل لیتا نہیں، کیونکہ پاک ہے نا، نبی پاک کرنے کے لیے آیا ہے، وہ یزکیہم، وہ تو پاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر تمہاری زکوٰۃ لے لے گا تو یہ منصب ادا نہیں کر پائے گا پاکیزگی کا، وہ خود پاک ہے اور پاک کرنے کے لیے آیا ہے، اس لیے زکوٰۃ لیتا نہیں۔ اور پھر دیتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہاں میل ہے کوئی نہیں، نبی کے اندر میل ہے کوئی نہیں، اس کے مال کے اندر میل ہے کوئی نہیں۔ جب اس کے مال کے اندر میل ہی کوئی نہیں تو پھر زکوٰۃ کس کو دے وہ، اور کیسی زکوٰۃ دے؟ جب مال ہی پاک ہے، جب جسم ہی پاک ہے، جب ساری کائنات ہی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک، حسن پاک، علم پاک، حلم پاک، صحابہ پاک، اہل بیت پاک، جو جو شے آپ کے ساتھ لگتی جاتی ہے وہ پاک ہوتی جاتی ہے، تو پھر آپ کے مال میں میل ہی نہیں، زکوٰۃ کیسی ادا کرے؟ اس لیے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات نہ زکوٰۃ دیتے ہیں نہ لیتے ہیں، کیونکہ نہ آپ کے اندر میل آ سکتی ہے اور نہ آپ کے مال کے اندر میل ہے جو دے کسی کو اور اپنے مال کو پاک کریں۔ آپ تو ساری کائنات کو پاک کرنے کے لیے آئے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ کائنات کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ پاکیزگی کا منصب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے۔ اور کبھی کہتے ہیں مال، اور جس چیز کو رسول پاک متعین کریں گے نا پاکیزگی کے لیے، ایک بات یہاں عرض کر دیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نبی پاک کو اختیار نہیں ہے، شریعت کے حوالے سے ایک بات کرتا ہوں، جس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معین کر دے، متعین کر دے پاکیزگی کے لیے، وہی چیز پاک کرے گی۔ جس کو نبی پاک معین متعین نہ کریں وہ چیز پاک نہیں کرے گی، کتنا بڑا مرتبہ رکھتی ہو وہ چیز۔ حدث لائق ہوتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹتا ہے نا وضو کہ نہیں ٹوٹتا؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے، حدث لائق ہوتا ہے۔ اب جب حدث لائق ہو جائے، وضو ٹوٹ جائے، تو کون سی شے پاک کرتی ہے؟ بولو نا یار، پانی پاک کرتا ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کی آیات پڑھ کر، قرآن پاک کی آیات پڑھ کر پاک ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک نے پانی کو خلیفہ بنایا ہے، پانی کو متعین کیا ہے۔ جس چیز کو رسول نے متعین کر دیا ہے وہی چیز پاک کرے گی، کوئی دوسری چیز پاک نہیں کرے گی۔ وضو کے لیے پانی کو متعین کیا، بشک آپ جتنا مرضی قرآن پڑھ کے آپ پھونکے مارتے رہیں، آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ وضو ہوگا تو پانی سے، اگر پانی نہ ملے پھر نبی پاک نے اپنا اختیار استعمال کیا، چلو تیمم کر لو، مٹی سے پاک ہو جاؤ۔ تو جس چیز
کو رسول نے متعین کر دیا ہے اسی سے انسان پاک ہوگا، کیونکہ آپ پاک کرنے کے لیے آئے ہیں اس کائنات کے اندر۔ اور پھر مال جو ہے آپ کا، اس کو اور کوئی شے پاک نہیں کر سکتی۔ اس مال کو پاک کرنے والی کیا ہے؟ وہ صدقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ صدقہ ہے۔ وہ صدقہ زکوٰۃ ہو، صدقہ فطر ہو، یا کوئی اور صدقہ ہو، جب آپ صدقہ ادا کریں گے تو آپ کا مال پاک ہو جائے گا۔ اور یہ جو صدقے کو پاکیزگی کا سبب بنایا ہے، یہ کس نے بنایا ہے؟ تاجدار مدینہ نے بنایا۔ آپ کی اگر دولت گندی ہو جائے تو پانی سے دھوئیں، پاک ہوگی؟ پاک نہیں ہوگی، صاف ہوگی۔ نوٹ دھو کر نا استری کر لیں، صاف ہو جائے گا، لیکن پاک نہیں ہوگی آپ کی دولت۔ پاک کب ہوگی؟ جب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، آپ صاحب نصاب ہیں، بے شک جتنا مرضی دھوئیں وہ صاف تو رہے گی لیکن پاک نہیں ہوگی، اور وہ ایسی ہوگی کہ پاک نہیں ہوگی، اور اگر آپ اپنے ساتھ رکھیں گے پڑی رہے گی پڑی رہے گی پڑے رہے گی تو آپ کو بھی ناپاک کر دے گی۔ جب آپ صدقہ دے دیں گے، زکوٰۃ کی صورت میں دے دیں گے، تو آپ کا بقیہ سارا مال جو ہے وہ پاک ہو جائے گا، کیونکہ نبی پاک نے اس زکوٰۃ کو مال پاک کرنے کے لیے متعین کیا ہے۔